رات کا آخری پہر تھا۔ اندلس کی سرزمین سامنے تھی، خاموش، اجنبی اور ناقابل یقین۔ 7,000 مجاہدین کے پیچھے سمندر کی تاریکی میں وہ کشتیاں تھیں جو انہیں یہاں لائی تھیں، اور ان کشتیوں کے سامنے 80,000 کا لشکر۔ لیکن وہ شخص جس کے کندھوں پر یہ سب بوجھ تھا، نہ اپنے سپاہیوں کے درمیان تھا، نہ خیموں میں۔ وہ ساحل پر اکیلا تھا، اور وہ رو رہا تھا۔ تاریخ نے اس کی تلوار کا ذکر کیا، اس کے خطبے کو امر کر دیا، لیکن اس رات کو اس نے جو آنسو بہائے، تاریخ بھول گئی۔ یہ بات 92 ہجری کی ہے، ایک ایسا وقت جب یورپ میں ویزیگوت بادشاہوں کا راج تھا، ظلم تھا، اور ایک کمزور عوام آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے بیٹھی تھی۔ اور شمالی افریقہ میں موسیٰ بن نصیر کے ایک سپاہ سالار کو ایک ناممکن مہم کا حکم ملا۔ طارق بن زیاد، ایک غلام کا بیٹا، بربر قبیلے کا فرد، جس سرزمین میں وہ پیدا ہوا، وہاں اس جیسے لوگوں کو تقدیر نہیں، صرف قسمت دی جاتی تھی۔ لیکن اسلام نے اسے ایک نئی تعریف دی، نسب نہیں، تقوی، خاندان نہیں، ایمان۔ اور جب موسیٰ بن نصیر نے اندلس کی طرف نگاہ ڈالی تو اللہ نے انہیں اس مرد کے کندھوں پر بھروسہ کرنے کا الہام دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ 7,000 مجاہدین کے ساتھ، جن میں سے اکثر بربر نو مسلم تھے، طارق نے وہ پہاڑ عبور کیا جو آج بھی ان کا نام لیتا ہے، جبل الطارق، طارق کا پہاڑ۔ یہاں وہ لمحہ آتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن جو بات کتابیں نہیں بتاتی وہ پہلے سنیے۔ فتح سے پہلے کی وہ رات تھی۔ سپاہی خیموں میں تھے، کچھ سو رہے تھے، کچھ اپنے گھروں کو یاد کر رہے تھے، لیکن طارق، ان کا سپاہ سالار، ریت پر سجدہ ریز تھا۔ تاریخ دان ابن خلدون لکھتے ہیں، وہ رات بھر روتا رہا اور دعائیں مانگتا رہا۔ یہ دعا تھی ایک ایسے شخص کی جو جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں اور اللہ سب کچھ ہے۔ یہ وہ راز ہے جو فاتحین کو فتح دیتا ہے، خود پر اعتماد نہیں، اللہ پر توکل۔ کشتیاں جلا دی گئیں، واپسی کا راستہ بند ہو گیا، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، کشتیاں جلانے کی ہمت اسی رات کی دعا سے آئی تھی۔ جب طارق نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تو اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہی۔ 7,000 کے مقابلے میں 80,000۔ 8 دن تک مارکا جاری رہا، اور پھر وہ ہوا جو صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اندلس فتح ہو گیا۔ اگلے 800 برسوں تک اس سرزمین سے اذان کی آواز بلند ہوتی رہی، علم و حکمت کے چراغ جلتے رہے۔ قرطبہ کی لائبریریوں میں دنیا کا نصف علم محفوظ رہا۔ یہ سب اس ایک رات کی دعا کا پھل تھا جو ایک غلام کے بیٹے نے اندلس کے ساحل پر مانگی تھی۔ طارق بن زیاد نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان کی قدر اس کی پیدائش سے نہیں، اس کے ایمان سے ہے، کہ سب سے بڑی فوج وہ نہیں جس میں سب سے زیادہ سپاہی ہوں، بلکہ سب سے بڑی فوج وہ ہے جس کا سپاہ سالار رات کو اللہ کے حضور آنسو بہاتا ہو۔ تاریخ نے طارق کی تلوار کو یاد رکھا، آج ہم اس کے آنسو یاد کریں، کیونکہ اللہ کے دربار میں تلوار سے زیادہ وزن آنسوؤں کا ہے۔